ساجد تم نے یہ نیوز دیکھا؟ کون سی؟ یہ جو ریپ کیس ہوا ہے. ہر دن اگر تم نیوز پہ نظر ڈالو تو یا تو ریپ کے کیسز، اب تو لوگ بولتے نا چاپ کرنے لگے ہیں باڈیز کو یا پھر ایسڈ پھینکنا، پتہ نہیں کتنا کرائم بڑھتا جا رہا ہے. ایسے کچھ پچھلے دنوں کی بات کریں تو کافی کیسز بڑھ رہے ہیں دھیمے دھیمے. لوگوں کو خود کے اوپر قابو نہیں ہے، کنٹرول بھی نہیں ہے، بالکل خود کے اوپر قابو نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو بدلہ لینا ہے. بالکل. اور یہ ایسا ہوتا ہے نا نیلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کچھ نہیں حاصل کر پاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب کچھ ایسا کر دو کہ بس سامنے والے کا نقصان ہو جائے یا اس کی جان چلی جائے یا مجھے بہت سکون مل جائے. ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے نا تو بس اسے مار دو، ایسڈ ڈال دو. یا تو ریپ کیسز جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں، باڈیز کو لوگ چاپ کر دیتے، ایک بار سوچتے تک نہیں، خوف نہیں آتا ان کو. بالکل. یہ مطلب یہ سوچ کہاں تک پہنچ چکی ہے، لوگوں کے اندر غصہ کتنا زیادہ آ جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہے لوگوں میں. بالکل کنٹرول نہیں ہے. مجھے اپنے لگتا ہے نفس پر کہ قابو نہیں ہے. یہ ایسا مطلب یہ ایک دو کیس نہیں ہے، یہ تو جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ کیس ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں میڈیا میں. اگر گھر کی میں بات کروں تو ابھی گھر میں آپ دیکھیں تو اگر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. ایسا بہت بھی ہوتا ہے. اور ساتھ ہی میں سوچتی ہوں کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں نا ہم کو بات کرنی چاہیے کہ کس طرح لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے آج معاشرے میں اتنے کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. اور ایک بہت برا اثر پڑتا دکھائی دے رہا ہے. تو میرے خیال سے ناظرین آج کا موضوع ہم لوگ کا یہی ہے کہ ہم اپنی نفس پر کیسے قابو رکھ سکتے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے شو میں ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں عالی جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگا شروعات میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم لوگ کا یہ ایک نیچر بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو قابو میں بہت رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود جو ہمارا نفس ہے یا ہمارے جو غصہ ہے وہ ہمارے قابو میں بالکل نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہم اس کو کر پاتے، کیونکہ جب کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا جہاں پر کنٹرول کرنا خود پر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں کہ اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اصل میں سیلف سے جو آدمی کو محبت ہوتی ہے، خود اپنی ذات سے، یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور انسان کے اندر ہے. یعنی وہ ہر وہ چیز جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے اس کی سپریمیسی چاہتا ہے. پہلے تو میں اپنی سپریمیسی چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا خاندان، یہ میرا شہر، میری انجمن، یہ اصل میں ہوں. کوئی اور چیز نہیں ہوتی. یہ اندر انسان کے اندر یہ جذبہ میں کا ہوتا ہے. اگر آپ غور کیجئے، اسلام جو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ کہتا ہے کہ تکبر جو ہے یا پرائڈ جسے ہم کہیں، یہ صرف اللہ نے اپنی ذات کے لیے قبول کیا ہے کہ یہ میری صفت ہے کیونکہ آئی ایم ڈفرینٹ ود آل دا کریچرس، وہ سب سے الگ ہے. تو تکبر یعنی وہ کبریائی اسی کو زیبا ہے. المتکبر یعنی ہم کہیں گھمنڈ کرنے والا، حالانکہ ہم لوگ گھمنڈ کرتے ہیں مگر چاہتے نہیں کہ گھمنڈی کہلائیں. مطلب یہ نا کہ ہمارا نو ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو، تاکہ بولتے بھی نا اللہ معاف کرے میں گھمنڈ نہیں کر رہی ہوں لیکن میرے پاس اتنا کچھ ہے. وہ کرتے ہیں لیکن چاہتے ہی. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا جس نے گھمنڈ کیا ہو اس کی ناک نہ رگڑی ہو. اگر اس نے گھمنڈ کیا ہے تو اس کی ناک رگڑ کے چھوڑتا ہوں. مطلب یہ اتنا ناپسند ہے اللہ کو، مگر انسان کرتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا یہ سمجھ لے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں، تو پھر تو برابری ہو گئی نا کہ میں ایک ہوں. اصل میں اللہ کے ایک کے مقابلے میں مجھ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ میں زیرو ہوں. تیری وجہ سے میرا وجود ہے، تیری وجہ ہی سے میرا ایگزسٹنس ہے. تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھے موت دے گا، تو ہی مجھے رزق دیتا ہے. اگر ایک مرتبہ مجھے یہ ریئلائزیشن ہو جائے میں کچھ نہیں ہوں، اصل میں تو یہ خدا کی ذات ہے. کس چیز پر میں گھمنڈ کر رہا ہوں؟ ہاں میں نے میری صورت پر میں نے بنائی نہیں، اپنے خاندان پر یہ خاندان سلیکشن میں نے کیا نہیں، میں میرے بہت ایک امیر آدمی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں نہیں، میرا بزنس بہت چمک گیا ہے، میری قابلیت ہے، حالات ایسے ہو گئے تھے، سرکمسٹانسز ایسے تھے، یہ تھا. تو اگر ریئلائزیشن کرے تو اس کو یہ سیلف سے ہٹے گا. اور اصل میں زندگی کو ہونا چاہیے گاڈ اورینٹڈ. جو میرا یہ خاص اپروچ ہمیشہ رہتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کہ
سیلف اورینٹڈ نہ ہو, گاڈ اورینٹڈ ہو, زندگی آپ کی جو ہے وہ خدا سے اٹیچ ہو, کہ خدا کی طرف ہو, خدا کی طرف جائے. اب آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہے, کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, میں خود ہی ہوں, میں خود ہوں, یہ ہے. تو اب اس میں ہوتا ہے کہ میں حاوی ہونا چاہتا ہوں, میں کسی جتنی ایکچولی آپ جتنی بیماریاں ہیومن بیماریاں جو اندرونی ہوتی ہیں, روحانی بیماریاں, حسد میں کیوں کرتا ہوں, ہو نہیں پا رہا ہوں, حاوی ہونا چاہتا ہوں, تو اب یہ وہ نہیں ہو پا رہا ہوں تو اس کو نیچے کر کے چلا جاؤں, اس کے اوپر الزام کیوں لگاتا ہوں, اس لیے اس کو ستانا کیوں چاہتا ہوں, چوری کیوں کرتا ہوں, ہر چیز میں میرا سیلف انوالو ہے, کرپشن کر رہا ہوں تو کیوں. یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ سیلف والی بات تمہیں ختم ہو جائے. جب تم اس بیچ سے ہٹ جاؤ گے تو اپنے آپ ہی درست ہو جاؤ گے. اب یہ وہ جو آپ نے بتایا غصے کی مثالیں لی, غصہ ایک انسٹنکٹ ہے ہیومن بینگ میں, جانوروں میں بھی ہوتا ہے, جبلت ہے, انسان کو اللہ نے دی ہے. اللہ کوئی چیز بے وجہ نہیں دیتا, بالکل. غصہ بھی اس نے وجہ سے دیا ہے, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ غصہ کرنا, اور ہم ایسی شخصی کو رسول اللہ کا غصہ آپ کو دکھا سکتے ہیں, حضرت علی کا غصہ, جناب عباس کا غصہ, جناب فاطمہ کا. انہی میں سے کسی ایک کا بتائیے, کیونکہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ وہ تو غصہ کرتے ہیں, معصومین ہے, وہ کیسے غصہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر ایک بات ہے کہ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک بہت مشہور شعر تھا, تو مزاحیہ کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں. ہاں, خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں, اور حجاب ان کو نہیں آتا, انہیں غصہ نہیں آتا. یہ پردہ بے پردہ گھوم رہی, انہیں غصہ نہیں آتا. میاں کو دونوں مہذب ہیں, کلچرڈ ہیں. تو یعنی جہاں پر غصے کی جگہ ہو وہاں غصہ آنا بھی انسانی صفت ہے, جہاں ضرورت ہو. یعنی کیا ہوگی, وہی بات ہوئی کہ آپ کی اپنی ایگو کے لیے آپ کو غصہ نہ آئے. رائٹ. حضرت علی جنگوں میں ان کا مثال ملتی ہے, جب بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں صفین میں اور اس میں, تو ایک زرد رنگ کا آپ کے پاس جبہ, اوور کوٹ یا جیکٹ ایسا جو آپ کہیں وہ پہنتے تھے, اور آپ کی یعنی سینے سے اس وقت آواز ہمیں کی نکلتی تھی, جیسے شیر جو ہوتا ہے وہ آواز نکلتی تھی. آپ جہاد میں تو غصے کے بغیر تو نہیں تھی, غصہ آنا. اچھا, وہ جس وقت کہا ہی جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے سپر جو تھی وہ کوئی کسی نے پیچھے سے کھینچ لی تھی خیبر میں, تب آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا پورا. حالانکہ اس وقت بھی آپ نے یہی کہا, جب لوگوں نے کہا کہ آج تو آپ سے بڑی بہادری کا کارنامہ ہوا, آپ نے اتنی طاقت سے اکھاڑ دیا, تو آپ نے فرمایا یہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا, بلکہ میں نے رحمانی طاقت سے اکھاڑ دیا, یعنی اس کی طاقت سے اکھاڑ دیا. یعنی صرف اس کمال کو بھی اپنی ذات کی طرف نہیں لیا, کہ سیلف کی طرف نہیں لیا. اچھا, لیکن جب اس میں نفس شامل ہوا, سیلف شامل ہوا, اب اس کو قتل کرنے کے لیے عمر کو بیٹھے تھے, قتل کرنے جا رہے تھے, واقعہ پورا سب کا سنا ہی ہوا ہے, جا رہے تھے. اچھا, وہی بہادر تھا, عمر ابن عبدود بہادر آدمی تھا, ورنہ مرتے وقت منہ میں تھوک کہاں رہتا ہے. مر رہا تھا, اتنا تھوک تو اس نے منہ میں رکھا ہی تھا کہ اوپر پھینکا, آپ کے اوپر لعاب دہن پھینکا اپنا حضرت کے چہرے پر. حضرت اتر آئے اور ٹہلنے لگے. اب لوگوں کے لیے حیرت ہے, بڑا گڑبڑ کیا تھا, اس کو تو بٹ ڈالنا چاہیے تھا, کنٹرول. اب اتر آئے, اس نے پوچھا, اس کو خود حیرت ہو گئی کہ کیا ہوا, تو کیوں تم اتر آئے؟ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں خدا کے لیے قتل کرنا چاہتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں. تم نے جو حرکت کی تو مجھے غصہ آ گیا, اب میرا نفس اس میں شامل ہو گیا, میرا سیلف اس میں داخل ہو گیا ہے, تو میں اپنے لیے نہیں. پھر اس نے جنگ کی اور آپ نے تب اسے قتل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بتایا ہے کہ غصہ اچھی بات ہے, ذاتیات کے لیے نہ آئے, میں میرا سیلف, میرا یہ نفس نہ شامل, خدا کے لیے آئے. مثلا آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ ہے, یہ غلط ہے. ایک کمزور کو, مثلا ایک بوڑھی عورت ہے سڑک پر, اس کو لوگ مار رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, اب آپ کو غصہ آنا چاہیے, ایک شریف النفس انسان ہونے کے ناطے آپ کو اس کا ڈیفینس کرنا ہے. جی, لیکن ڈیفینس میں بھی آپ وہ زبان سے کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. مطلب اگر ہم ہاتھ ہی سے روک پائیں گے, اس عورت کو دفاع کر پائیں گے, تو ہاتھ سے بھی اس مظلوم کی مدد کریں گے, مظلومہ کی مدد. جو پاسبل وے ہے اپنی ذات کے لیے نہیں, یعنی وہ غصہ جو خود کے لیے آئے وہ غلط. ہاں, یعنی جس میں سیلفشنس جس کے اندر, یعنی آپ کی ڈگنیٹی کو کوئی چوٹ پہنچائے تو ضرور آپ دفاع کریں. یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ دفاع نہ کریں, تو یہ نہیں کہ مطلب میں میری, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ہر بات میں ہوتا ہے, تو وہی
प्रोफेसर साहब, ये भी देखा जाता है, अगर आज के माशरे पर नज़र डाली जाए तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में एक तबाही मची हुई है, रेप के केसेस, मोलेस्टेशन, ये सारी चीज़ें आज उरूज पर है, और जिसके अगर बेस को देखा जाए, फाउंडेशन को देखा जाए, तो उसका ग्रास रूट कॉज यही होता है कि गुस्सा और अपने नफ्स पर काबू नहीं है. तो क्या ऐसा कोई हाल हमें अहले बैत के ज़माने में भी देखने को मिलता था? नहीं, देखिए एक बात है कि जितना ज़माना एडवांस हुआ जी, तो उतने ही उसके पास अच्छाई के भी ज़रिए ज़्यादा पैदा हुए, बुराई के भी ज़रिए पैदा हुए. भाई हम ये कहते हैं, जैसे आप गौर कीजिए, ओके, एक ज़माना था कि फिल्में होती थी, बड़ी मुश्किलों से पैसा होता था तो आदमी सिनेमा हॉल में जाता था तो फिल्म देख लेता था. आज वो खुराफात आदमी के अपने घर में मौजूद है, वो उसको कुछ भी नहीं, फ़ोन में मौजूद है. तो एक तो ये इसने उसको वो मौका दिया. फिर वो जो सेल्फिशनेस की बात आ रही, भाई ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर ख्वाहिशात और डिज़ायर्स तो सब होंगी. भूख की भी डिज़ायर है, इसकी भी डिज़ायर, ये तमाम चीज़ें होती हैं. अब उसमें जो हमारे यहाँ देखिए, जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आ जाती है, जो 13वें पारे में बिल्कुल बिगिनिंग में है, कि जब उनकी बेगुनाही साबित हो गई तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि वमा उबर्रु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को गुनाह से बरी नहीं बताता हूँ, कि यानी मैं मेरा नफ्स तो ऐसा ही, वही तकब्बुर वाली बात, अरे बुझेगा, मैं तो मासूम हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो, ये होता है ना बहुत से लोगों में. इन नफ्सा लम्मारतुम बिस्सू, क्योंकि नफ्स का तो काम ही है कि बुराई की तरफ वो भारे जी, और उसे कंट्रोल में रखना. इल्ला मा रहम रब्बी, सिवाय उसके कि जिसके ऊपर मेरे रब का रहम हो जाए. अब वो रहम रब का क्यों हो जाता है, उसकी वजह से होता है, भाई वो खुद भी चाहे तो हो जाए, वरना ये कि आपके ऊपर रब ने रहम कर दिया और मेरे ऊपर नहीं किया, ये भी अदल इलाही के ख़िलाफ़ है. तो उसमें यह है कि वो हमारे अंदर जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, फिर सोसाइटी का सेटअप ऐसा हो गया है. अब मैं इस चैनल में वो तफसीलात तो नहीं, अब जो फिल्में आती हैं उनमें जिस तरह की खुराफात, जैसी तस्वीरें जो हैं, बुराई को उसी वक्त रोकना चाहिए कि ये जज्बा पैदा ही नहीं होने पावे. बहुत सी चीज़ें होती हैं, गुनाह का मौका मिल जाना भी गुनाह के लिए होता है. जैसे देखिए कुरान ने आमतौर पर क्या कहा है, नज़र को, बुरी नज़र डालनी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, न औरत को डाले ना मर्द को डाले, तब ये फिर ये ख्याल ही नहीं आएगा. लगावट से बात ही नहीं करो. अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं, उनसे कुरान कह रहा है कि लगावट से बात न किया करो, कि किसी के दिल में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात हो, उसके ख्याल. हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ये हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन होता है. तो इस्लामी मुआशरा, या मैं कहूँ इंसानी मुआशरा, ह्यूमन मुआशरा अगर सही डेवलप हो जाए तो फिर उसकी फीलिंग्स यही होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई इस तरह की बात आए ही नहीं. तो आपको भी ये सब भी देखने को नहीं मिलेगा. अब इसमें कितनी चीज़ें तो एडवेंचर समझा जाता है कि यूं से यूं कर दें. जी बिल्कुल. इसको ऐसे आप बताएं कि ऐसे हीनस क्राइम होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ के क्राइम्स होते हैं. आप इमेजिन के है तो अच्छा, समाज की इसी नीच है वो ऐसे करीबी रिश्तेदार छोटे बच्चों से, अपने रिश्तेदार बच्चों के साथ, और हर कम्युनिटी में ये सब देखने को, हर रिलीजन में किया जाता है. उन बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है. यही है कि असल बात है, जैसे मुआशरा खाली ये नहीं है कि पूजा कर ली जाती है और नमाज पढ़ ली जाती है और चर्च चला जाता है. जी जी. मुआशरे का मतलब ये है कि ज़हनी तौर पर पाकीज़ा बनाया जाए समाज, सोसाइटी और समाज को, ताकि वो ये न करें, तब होगा ना. आप बताइए, कोई भी, मैं कभी शायद किसी एपिसोड में बात आई तो मैं आपके सामने रखूँगा, कानून समाज को नहीं कंट्रोल करता, समाज को लव कंट्रोल करता है. समाज, कानून तो बिल्कुल वो बैरियर है आखिरी वाला कि गाड़ी अब अगर पहुंच ही गई है तो घड़ में ना जाए, यहीं टक्कर खा के, या होने के बाद फिर कानून फैसला करता है. कभी कानून से आप कहाँ रोक सकते हैं. कानून इंसान का जो सेल्फ इतना एजुकेट हो जाए कि वो ये काम नहीं करेगा. कानून में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पावर देती है. आप बताइए, जनाब यूसुफ को उस हालत में कानून रोक सकता था? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस चीज़ ने रोका वो उनका यानी जो कैरेक्टर था और सेल्फ डेवलप्ड कैरेक्टर था, उसने रोका उनकी. वही ना बात, हमारे अपने थॉट्स, हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं, हमें अपने नफ्स को किस तरह कंट्रोल करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हाँ, ये बिल्कुल. बस अब यहाँ पे एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, खासकर अपने दोस्तों की मैं बात करूँ. दोस्तों में मतलब हम, मेरी जो उम्र के लोग हैं या हमसे थोड़ा छोटे हैं, देखा जाता है कि इनके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल है वो बिल्कुल नहीं रह गया है. तो और इससे जो है समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके घर की, उनकी फैमिली का भी खुद बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. मैं चाहता हूँ कि जवानों से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे उन्हें कि किस तरह से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर अपने सेल्फ के बारे में, अपने नफ्स के बारे में.
دیکھیے جوانوں کو سب سے بڑی بات ضروری بات یہ سمجھنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے جوش میں ہوتے ہیں اور اپنی جوانی کے جوش میں تو پھر جی ان کو یہ سمجھنا وہ اسی زمانے کو دیکھ لیں کہ ہر چیز چائلڈہڈ سے شروع ہوتی ہے, یوتھ آتا ہے, پھر اولڈ ایج ہو جاتی ہے, پھر آدمی مر جاتا ہے. یہ کبھی باقی نہیں رہے گی, سائیکل ہے. طاقت انسان یہ سمجھے کہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی. بڑے بڑے پہلوان بستر سے ہل نہیں پاتے آخری عمر میں اپنے. تو اگر آج اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال ہیومینٹی کے لیے کیجئے, لوگوں کی مدد کرنے. دیکھیے آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا. آپ جو سختی کریں گے چاہے اپنی ماں سے کریں چاہے باپ سے کریں, جب آپ آ کے اپنے بستر پر لیٹیں گے تو وہ آپ کے لیے تکلیف دہ پنچنگ ہوگی, وہ ٹارچر کرتا رہے گا. آپ اچھا کام کر کے آئیں گے کوئی تو آپ خود ایک مزہ اور اس کا لطف لیں گے اور ریلیکسڈ ہوں گے. تو یعنی یہ بات, جیسے میں کہوں کہ مدر ٹریسا نے اتنی خدمت کی مان لیجیے اور کی تھی, وہ بہت پرسکون رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ جو اتنی دولت کماتے ہیں, کوئی بھی ہو ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے, یہ سکون نہیں پاتے. پیس کا تعلق دولت سے, چیخنے چلانے سے, بلکہ یہ جو آپ چیخنے والی بات کر رہے ہیں اور لڑنے والی اور ماں باپ سے لڑنے والی, یہ ایک طرح سے ان کا ڈپریشن ہے جو اس طرح سے ابھر رہا ہے, باہر آتا ہے. ورنہ یہ ڈپریشن نہ ہو تو ایک پرسکون. ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ سب لوگوں سے جانتے رہیے, جنت میں جانے سے پہلے آپ کو دنیا میں اپنی جنت بنانا پڑے گی. جب آپ اپنی جنت بنا لیں گے تو اللہ کہے گا یہ اس قابل ہے کہ اس کو اس سے بہتر جگہ پر پہنچا دیا جائے. اور اگر وہ اپنا جہنم خود ہی تیار کیے ہوئے تو اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں, جہنم خود ہی بلا لے. کیا مثال آپ نے دی ہے. مطلب میں تو اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو دنیا کو ہی اپنی جنت بنا لے, یعنی اس طریقے سے عمل کرے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تو جیسی تم نے دنیا بنائی ہے ویسی آخرت میں لے لو. اچھا, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں یہاں پہ کچھ بھی کیسا بھی کر لیں گے بٹ وہاں پہ ہم کو اچھا ہی ملنا چاہیے. اگر اللہ عدل کرتا ہے, یہ کہ جو میں نے وہ آیت پڑھی تھی وما ابرئ نفسی, اس میں انہوں نے فرمایا جناب یوسف نے, ان کہ کیوں میرا رب جو ہے غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ غفور اور رحیم ہونے کا اس کا کمال یہ ہے کہ انسان آپ سے ہماری معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی, یہ 2-3 بار ہو گئی, اب ہم بھول نہیں سکتے, معاف نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ماں باپ بھی آخر میں عاجز ہو جاتے ہیں تو معافی کے لیے تیار نہیں ہوتے. مگر اللہ ہزاروں غلطیاں معاف کر دیتا ہے کہ بھئی تم سے غلطی ہو, اب صحیح ہو جاؤ, اب صحیح ہو جاؤ, اب صحیح ہو جاؤ. تم کو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم رحیم ہیں. امام زین العابدین کی ایک دعا میں ملتا ہے, بہت اچھی دعا. اس میں یہ ہے کہ پالنے والے, جہنم کا حقدار تو میں اسی دن ہو گیا جس دن میں نے پہلا گناہ کیا. انہوں نے کیا گناہ کیا وہ ہمارے ہی لیے بتا رہے ہیں کہ تم ایسے ہو. اب کس نے گناہ نہیں کیا, میں پہلے ہی دن ہو گیا جس دن میں نے پہلا گناہ کیا, حقدار جہنم ہو گیا. مگر تو جو ہے معاف کر دے تو تیرا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا. بالکل. اور تیرا فضل تیرے عدل کے آگے آگے چلتا ہے. تیری مرسی جو ہے تیری جسٹس کے آگے. اگر جسٹس سے تو نے کیا, وہ امام محمد باقر السلام کا ایک ملتا ہے کہ ایک دیہاتی کو اللہ نے اس لیے معاف کر دیا, اعرابی کو, کہ وہ یہ کہا کرتا تھا یہ جملہ کہ پالنے والے اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے تو میں اس کے لائق ہوں, اور اگر تو مجھے معاف کرنا چاہے تو یہ تیری شایان نشان ہے. تیری شان کے لائق یہی ہے کہ تو مجھے معاف کرتے. تو یہی میں نے کہا کہ انسان کو یہ بھی موقع ہے, ہمیں جوانوں کو جن سے ہم بات کر رہے ہیں, کہ جو بھی غلطیاں ہوں گی چھوڑو, کنٹرول کرو. مثلاً طے کرو آج غصہ نہیں کریں گے ایک دن کے لیے, 24 گھنٹے کے لیے غصہ نہیں ہوگا. بلکہ اس کا بھی ایک طریقہ یہ بتایا گیا سب سے زیادہ آئے گا, وضو کرو, جو کہ شیطانی تو غصہ دلاتا ہے, غصہ ہے ادھر سے ادھر سے, وضو کرو. اچھا, غصے کو کنٹرول کرنے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ, بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو تو پوزیشن یا کھڑے بیٹھ جاؤ, پوزیشن کو بدل دو. اگر ہاں ٹھنڈا پانی پیو. اگر وہ کسی رشتہ دار, خونی رشتہ دار سے غصہ آ گیا ہو جس سے بلڈ ریلیشن ہے, تو ہاں اس سے جسم ملا دو تو خون جوش مارے گا. یہ تمام چیزیں ہیں. استغفار پڑھنا شروع کرو. اچھا, مثلاً میں کہتا ہوں, میں سجیسٹ کر رہا ہوں, آپ طے کر لیجئے آج ہی سے کہ جب غصہ آئے گا تو پہلے 10 بار صلوات پڑھیں گے تب کچھ بولیں گے.
10 بار درود پڑھیں گے, جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد 10 بار کہنے کے بعد اب بولیں گے جو بولنا ہوگا, غصہ آپ کے اوپر ہے, انشاءاللہ وہ 10 بار کی سلوار ٹھنڈا کر دے گی. یہ پریکٹیکل ٹپس جو ہے ہم لوگ کا اس طرف ارے کچھ بھی بالکل میں 10 بار استغفار کروں گا تب پھر بات کروں گا. تو خدا یا خدا کے مخلص بندوں کی طرف جب آپ کی نظر چلی جائے گی تو اپنی غلطی کی اصلاح خود ہو جائے گی. جی وہی پروفیسر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلی جنت ہمارے گھروں کو سمجھنی چاہیے, تو اگر ہم معاشرہ سدھارنا چاہتے ہیں تو معاشرہ تو ہمارے اپنے آپ سے بنتا ہے, ہمارے گھروں سے بنتا ہے. تو اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے جس طرح آپ نے ٹپس دی نوجوانوں کے لیے, تو آپ پیرنٹس کو کیا ٹپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جو جتنا بزرگ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے ہم سب لوگ سماج جو ہے جیسے عمارت جو ہوتی ہے اینٹوں سے بنتی ہے, یونٹ سے بنتی ہے. میں یونٹ ہوں, پھر فیملی ایک یونٹ سے ملا کر کے مثلاً ایک کمرہ بن گیا ہے, پھر ایک محلہ بن جاتا ہے, اس محلے کے بعد شہر بنتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پورے شہر کی اصلاح کر رہے ہیں, گھر میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ماں اور باپ ہیں وہ ایک پہلا ماڈل ہوتے ہیں. اچھا ود ڈیو ریسپیکٹ ہم تو اسی لائن میں ہیں, ہم اب کہہ سکتے ہیں, کوئی جوان آدمی بول رہا ہوتا تو نہ کہہ پاتا, ہم کہہ سکتے ہیں. بھئی ہم لڑکوں کے غصے کی بات کر رہے ہیں, ہم میاں بیوی خود ہی ڈانٹ ڈپٹ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. سیٹ ہوتا ہے بچوں کے سامنے, ہم ان کے سامنے, ہم ان سے لڑ رہے ہیں, وہ ہم سے لڑ رہی ہیں, اور پھر اچھا وہ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا گھر وہ ہو جائے جس میں جناب امیر المومنین اور جناب فاطمہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کوشش. غلطی ہم بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے. اچھا کبھی کبھی ہائی بلڈ پریشر, اچھا اس کا بھی ہے. ماں باپ کو بھی جب انہیں غصہ ہو جائے آئے تو ان کو چپ ہو جانا چاہیے. جب انہیں غصہ آئے تو یہ چپ جب ان کو آ جائے تو وہ چپ ہو جائے. تو جب آرگیومنٹ نہیں ہوتے تو وہ تھوڑی دیر میں, اور بعد میں جیسا حضرت علی نے فرمایا نا کہ غصہ آدھا پاگل پن ہے. یعنی کیونکہ پاگل ٹھیک نہیں ہوتا, غصہ اتر جانے کے بعد پھر اپنی حماقت خود دکھائی پڑنے لگتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا, کیا کر دیا, اور بولے ہوئے الفاظ ہم لے بھی نہیں سکتے. ہاں نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی اگر اپنی ڈیوٹی پوری کرنا چاہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کس وقت بولوں, میں کیسے سمجھا دوں. اچھا اس کو شروع سے کریں. یہ بتائیے وہ 18 سال یا 20 سال کا لڑکا اس وقت چیخ رہا ہے, یا لڑکی لڑ رہی, یہ آپ نے 3 سال کی عمر میں کیا کیا ہے؟ جب وہ 3 سال کا تھا, 4 سال کا تھا, 6 سال کا تھا, تو اس وقت آپ نے کیا سکھایا؟ اس وقت قاعدے سے. اب بھی کچھ نہیں ہوا, اللہ سے دعا کی جائے, اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں کہ مایوسی سوچ کفر ہے. اس لیے پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں, تمام ناظرین کا, اور اگر ان کو میرے اوپر غصہ آ گیا ہو تو میں معافی مانگ رہا ہوں. ہم لوگ کے پاس یقیناً وقت نہیں نیلم, ورنہ اور بھی سوالات ہوتے ہیں. سوالات بہت ہے, من کرتا ہے کہ ایسے ہی آپ کو ہم لوگ سنا کریں, کیونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو باتیں وہ یقیناً آج کے لیے بہت مطلب قیمتی ہے, بہت معنی رکھتی ہیں. ایگزیکٹلی, بہت شکریہ آپ کا. میں بھی شکر گزار ہوں آپ سب کا. جی ہاں ناظرین, وقت نہیں ہے ورنہ گفتگو ہم لوگ اور کرتے, اور جس موضوع پر آج ہم لوگ نے بات کیا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہم لوگوں کے درمیان. جس طرح کے حالات بدل رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں, یقیناً ہم لوگوں کو پریشان کر دینے والی ہیں. ہم خود پر بھی کام کریں اور کوشش کریں, اگر ہمارے آس پاس کوئی اس طرح کا انسان ہے جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, خاص کر اپنے گھر کی ہم لوگ بات کریں, تو کنٹرول کریں کہ اسے کس طرح سے ہم لوگ بچا سکتے ہیں اس مصیبت میں, کیونکہ دھیمے دھیمے یہ بڑھتا ہی جاتا ہے, اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے کارنامے یا ایک بڑے قدم کی طرف اس کا غصہ پہنچ جاتا ہے. بڑا کچھ ہو اس سے پہلے ہی ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قدم اپنی زندگی میں اٹھانے ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ جو آج کا ڈسکشن تھا وہ ہماری لائف کو, ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہے. ہر قدم خوشیوں کا ہو, یہ ہم سب کی دعا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے اسی پروگرام میں اسی وقت. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.